الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے وعدے قضا سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ چراغ خانہ زہرا و حیدر قطب ربانی، گلے شاداب گلزار محمد غوث صمدانی، بہت ڈھونڈا نہ پایا مثل تیرا ساری دنیا میں، تیری سیرت ہے راسانی تیری صورت ہے لاسانی، ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی۔ میرے سر سے بھی چھڑ جائیں بلائیں رنج و آفت کی، مدد یا غوث اعظم دور ہو میری پریشانی۔ پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے، مگن ہے اپنی کملی میں گدائے شاہ جیلانی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں بہنوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ یہاں جتنے احباب تشریف فرمائے ہیں، آپ کی جتنی آواز بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یہ بڑی مبارک محفل ہے، یہ بڑا مبارک اجتماع ہے، یہ بڑا مبارک جلسہ ہے۔ آپ اور ہم بڑے 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 خوش نصیب ہیں کہ ہم ادھر ادھر کی محفلوں میں نہیں بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں تو اللہ کے محبوب کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ یہاں ذکر حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رہا ہے، اور کبھی منقبت کی صورت میں، کبھی نظم کی صورت میں، کبھی نثر کی صورت میں اللہ کے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول کر رہا ہے۔ آج ہمارا یہ جلسہ جو کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کا تیسرا جلسہ آپ کے اس محل عیدی بازار میں منعقد ہے، جس کو جناب سید حسین قادری نے اہتمام کیا ہے۔ یہ جلسہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں نذران عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے اس لیے پیش کیا گیا ہے کیونکہ ربیع الثانی کا مہینہ، اس کی 17 تاریخ آج 19 تاریخ ہے، اور ربیع الثانی کی 17 تاریخ کو حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین قطب ربانی غوث صمدانی قندیل نورانی سایہ لار مکانی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک کا مہینہ ہے۔ ہم اور آپ یہاں حاضر ہو کر حضور پیران پیر کا عرس منا رہے ہیں۔ اب ہم مجبور بغداد تو جا نہیں سکتے، اس لیے عیدی بازار میں عید منا رہے ہیں، غوث پاک کا عرس منا رہے ہیں۔
اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کی اس سرزمین میں ہم رہنے والے اور ہمارا تعلق اولیاء اللہ سے جڑا ہوا ہے. ہم اولیاء اللہ کے چاہنے والے، اولیاء اللہ کی درگاہوں پہ جانے والے، اولیاء اللہ کی مزارات پر چادر پیش کرنے والے، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پھول کے نذرانے پیش کرنے والے، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کر ان سے مدد طلب کرنے والے، اولیاء اللہ کو ہم زندہ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو مشکلوں میں پکارتے ہیں. یہ اہل سنت جماعت کا خاصہ ہے. اس لیے ہم ولی کا ذکر کرتے ہیں. جہاں ربیع الثانی میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا عرس پاک ہے، وہیں اس ہندوستان کی سرزمین میں دلی کی زمین پر ایک ایسی ہستی کا بھی عرس ہو رہا ہے جو سلطان المشائخ ہے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی جسے کہا جاتا ہے. آج ہندوستان میں دلی کی سرزمین پر حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں ہزاروں لوگ اپنی جھولی پہنائے ہوئے ان کی عرس کی خوشی منا رہے ہیں، تو سلطان المشائخ ان کو اپنی عنایت عطا فرماتے جا رہے ہیں. تو یہ محفل حضور پیران پیر کی بھی ہے، محبوب سبحانی کی بھی ہے، محبوب الہی کی بھی ہے. اور پھر حیدرآباد کی سرزمین میں ایک ایسی برگزیدہ شخصیت جو حیدرآباد کی آن اور شان ہے، جو محدث دکن کہلاتی ہے، وہ شخصیت حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی ہے. نقشبندی سلسلے کے عظیم صوفی بزرگ محدث دکن سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کا بھی عرس مصری گنج میں منایا جا رہا ہے. تو اس جلسے کو حضور غوث اعظم سے بھی نسبت ہے، حضور نظام الدین محبوب الہی سے بھی نسبت ہے، حضور محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ سے بھی نسبت ہے. ہم اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں، اولیاء کا ذکر کرنے والے ہیں. یہ محفل سجائے ہوئے ہیں، اس لیے سجائے ہوئے ہیں کہ ہم اولیاء کے غلام ہیں. اور آپ یہاں آ کر اس بات کا ثبوت دیے چکے ہیں کہ دنیا ان کو چاہتی ہے اور ہم اللہ کے محبوبوں کو چاہتے ہیں. اب دنیا یہ پروگرام وہ پروگرام بناتی ہے، دنیا یہ محفل وہ محفل کرتی ہے، دنیا یہ جلسہ وہ جلسہ کرتا ہے، لیکن ہم یہاں پر جلسہ غوث اعظم کر رہے ہیں. اور یہ جلسہ منانا حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، اولیاء کے طریقوں سے بھی ثابت ہے. اس لیے اہل سنت جماعت حق جماعت ہے، جو کام کرتی ہے وہ حق والا کام کرتی ہے. اب ان جلسوں سے کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب سے سن رہے تھے کہ جو بھی بخشا جائے گا اللہ کی رحمت سے بخشا جائے گا، اعمال پہ ضام کرے گا. ابھی آپ نے حدیث پاک سن لیا، عمل ختم ہو چکے. اب سوال دوزخ میں رہنے کا ہو گیا، تو آخر کہنا پڑا اللہ مجھے میرے اعمال لگ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ. ہے نا بات؟ سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ اب مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب نے جو فرمایا اور ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ بخشش ہوگی تو اللہ کی رحمت سے ہوگی، اعمال کا ضام نہیں چلے گا. ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم ضام نہیں کریں گے کہ ہمارے اعمال اس قابل ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہم کو جنت مل جائے. اور ہم اس لیے اہل سنت جماعت اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رہتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دینی امور انجام دیتے ہیں، لیکن ہم کو اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے، ہم کو اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہے. کیونکہ اعمال کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے نکلے ہیں جو آپ کو یہ بھٹکا رہے ہیں کہ اپنے اعمال سے جنت ملے گی، اپنے اعمال سے بخشش ہو جائے گی، عمل کرو عمل کرو. ہم بھی کہتے ہیں عمل کرو، لیکن عمل پہ بھروسہ مت کرو. بھروسہ کرنا ہے تو اللہ کی ذات اور اس کی رحمت پہ بھروسہ کرو. مگر یہاں یہ سمجھیے کہ اللہ کی رحمت ہے کیا، یہ سمجھنا ہے.
تو پھر جلسے کا مقصد سمجھ میں آ جاتا. پھر آپ ان کی طرف نہیں جائیں گے. عمل کرو عمل کرو عمل کرو عمل کرو. کیا جلسے فیضان غوث آدم سید حسین صاحب، ارے میاں نماز کا جلسہ کرنا تھا، ختم نبوت کا جلسہ کرنا تھا. یہ ڈھونگی باتاں تم اپنی جگہ رکھ لو. چند شو پیس سامنے لا کے سمجھ رہے ہیں دین ہے. شو روڈ نہیں ہے دین. دین تو حقیقت ہے. اب آپ یہ سمجھیے، ارے ہمارے جناب سید حسین قاضی صاحب آپ یہ جلسے فیضان غوث اعظم، جلسے فیضان محبوب الہی، جلسے فیضان محدث دکن کیوں رکھے؟ نماز کا جلسہ رکھنا تھا، حج کیمپ کرنا تھا، عمرے سکھانا تھا لوگوں کو، ایسا کرو ویسا کرو. نہ عمرہ سکھانے کی ضرورت ہے نہ حج سکھانے کی ضرورت ہے. مکے میں پہنچتے خود بخود ہو جاتا ہے. یہ ڈھونگا یا نکو کرو ہمارے سامنے. ہمارے کو آگے نماز 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 کیوں نہیں بولے؟ مولانا محمد باقر علی صاحب اتنی تقریر کرے، نماز کا ایک لفظ بھی نہیں بولے، خالی ولیوں کی تعریف کرے. تو ذرا شرم کرو یہ بولنے پہ. اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک نماز نہیں آ رہی. یہ تو بڑے شرم کی بات ہے. یہ سوال کرنے سے پہلے 10,000 مرتبہ سوچنا تھا. ارے مولانا اتنا بڑا جلسہ کرے، نماز کیوں نہیں بولے؟ تو کائے کیوں بولیں گے؟ نمازیوں کے سامنے بول رہے تھے. نماز کیوں نہیں بولے؟ غوث آدم کی شان بیان کرے، محبوب الہی کا ذکر کرے، اللہ کی رحمت کا ذکر کرے. تو وہی تو ذکر کرنے کے لیے جلسہ کرے. اور ہم لوگ اہل سنت جماعت تو وہ ہے، پیدا ہوتے ہی ہمارے بابا ہمارے کان میں اذان دے دیے. دیے نہیں دیے آپ کے بابا؟ ہمارے بابا تو دیے، آپ کے بابا بھی دیے. تو پھر کان میں عذاب پہلے دیے تو معلوم ہی ہو گیا ہے جوان ہو کے نماز پڑھنا ہے بول کے. اب انہیں 60 سال کا بڈھا نماز کیوں نہیں بولے؟ 50 سال کا تگڑا نماز کیوں نہیں بولے؟ 40 سال کا دیوانہ نماز کیوں نہیں بولے؟ 20 سال کا پوچا نماز کیوں نہیں بولے؟ ارے نماز کو بولنا کیا ہے؟ کان میں اذان دے دیے، جوان ہوتے ہی نماز پڑھ گئے. ہمارے بچے کو، چھوٹے بچے کو نماز آتی، تو تگڑے کو نماز آتی، گھر گھر پھر رہا. اس لیے ہم فیضان غوث اعظم کا جلسہ کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں اور نماز کیسا قبول ہوتی ہے وہ فیضان غوث اعظم میں بتایا جاتا ہے. ابھی آپ نے احادیث سن لیے، ابھی یہ لوگوں کو حدیث پہ بھی بھروسہ نہیں ہے. تم نام لے کے آتے، ہم بھی حدیث مانتے، پھر یہ مانو نا. ابھی مولانا باقر صاحب نے حدیثوں کی لائن لگا دی اور بتا دیا کہ کیسے کیسے منظر پیش ہونے والے ہیں. دراصل میرے سنی بھائیوں، آپ لوگوں نے حدیث نہیں پڑھی، آپ نے علم حاصل نہیں کیا، اس لیے آپ بھی ڈر کے کوئی بولا. اب کل صبح میں کوئی بولا مولانا نماز کیوں نہیں بولے، تو بولنا تو بے نمازی ہے کیا؟ تو اتنا تگڑا ہو گیا ابھی نماز نہیں آئی تیرے کو؟ ابھی نہیں سیکھا، کھانا سیکھا. بریانی آئی تو بولا میرے کو بابا نے سکھایا بریانی کھانا. کیسا کھانا؟ پہلے بوٹی کھانا، پہلے چاول کھانا. بولا نہیں بریانی آئی تو بغیر دہی کے کھا جا رہے ہیں آپ تو. وہاں بول رہے چکن 65 آئے تو نہیں ہمارے دادا نہیں کھائے تھے، میں کیسا کھاؤں؟ کھا رہے لپ 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 لپ. یہاں نہیں کھانے کا، ہوٹلوں میں بھی کھا رہے جا کے. جدھر دیکھو چکن 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 کنیا ہو جا رہا. وہاں نہیں بول رہی کیسا کھانا چکن بول کے. یا جلسہ ہوتے نماز کیوں نہیں بولے؟ تو اتنا بڑا تگڑا ہوگا ابھی نماز نہیں معلوم ہوئی تیرے کو؟ اس واسطے سے سننی رہو، سب معلوم رہتا، پیدا ہوتے معلوم ہو جاتا نماز پڑھنا ہے بول کے. تم جو ہے خالی یہ جو ہے دھوکہ ہے، نماز کے نام پر اللہ کے محبوبوں کو دور کرنے کا یہ مکریت ہے. اور اگر تم نمازیں بھی پڑھ لیے، روزے بھی رہ گئے، عبادتیں بھی کر لیے، سارا تقوی اختیار کر لیے، اگر اس کے بعد
आजमाइश हो गई, अमल पूरे तो तुम्हारे चले गए, अब बाकी क्या रहा? बाद लोगों ने टाइम देख के नमाज पढ़ते हैं। अरे बाद लोगों को तो मैं देखा, अरे भाई आपको टाइम देते जल्दी आगे पढ़ना, वो मस्जिद है, वो कुछ मस्जिद भाग रहे, वो मस्जिद है, वो मस्जिद, मतलब ये दौर नहीं है मस्जिदा भागने का। हर मस्जिद सुन्नी मस्जिद नहीं है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, नमाज के शौक में पकौड़ों के पीछे नमाज पढ़ ले रहे। हेलो हेलो, और तबाही, वो नमाज होती नहीं। पहले सीखो फैजान गौसे आजम का जलसा क्यों रखा गया है, यही तो बताने के लिए रखा गया है। हर एक के पीछे नमाज नहीं होती, वली के चाहने वाले के पीछे नमाज होती है। क्योंकि वली का चाहने वाला अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखता है। आमाल जब खत्म हो गए तो रहमत खुदाबंदी से बख्शा जाएगा। जहन बना लीजिए। हदीसें आप सुने हैं, आपको मालूम है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इबादत करते थे, पैर में वरम आ जाता था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, इतनी कसरत से इबादत करने के बाद भी, जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक को सहलाते हुए कहा, या रसूलल्लाह आप इतनी मशक्कत क्यों उठाते हैं, आप तो मासूम हैं, अल्लाह ने आपको मासूम पैदा किया है, फिर इसके बाद भी आप इतनी मशक्कत क्यों उठाते हैं? तो सरकार ने क्या फरमाया, ऐ आयशा, ये नहीं बोले सरकार जैसा इन्हों तर्जुमा करे सरकार भी गुनाह करे, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। ये इनका अकीदा है, गैर सुन्नियों का। सुन्नियों का अकीदा यह है कि सरकार मासूम है, अंबिया मासूम है, फरिश्ते मासूम है, नबी मासूम होता है, फिर नबीउल अंबिया कितने मासूम होंगे? मगर इनको ख्याल नहीं आया, इन्होंने नबी की शान में घटा के कहने लगे सरकार के अगले पिछले गुनाह माफ, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। ना सरकार के अगले हैं ना पिछले हैं, सरकार मासूम है और सरकार नजर करम फरमाए तो हमारी शिफात होती है। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन ने तो यही कहा, या रसूलल्लाह आप तो मासूम है, ये इबादत क्यों कर रहे हैं? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, आयशा इसलिए मैं इबादत कर रहा हूं कि अल्लाह ने जो मुकाम और मर्तबा मुझे दिया है, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना कहलाऊं? हमारी इबादत गुनाह की माफी के लिए है, वली और नबी की इबादत अल्लाह के शुक्रगुजारी के लिए है। इबादत में नहीं ला सकते बराबरी। हम और आप इबादत करते हैं तो गुनाहों की माफी के लिए, बख्शिश के लिए, रहमत की तलब के लिए, और वली और नबी इबादत करते हैं तो अल्लाह की शुक्रगुजारी के लिए करते हैं। समझ में आ गई बात? अभी निकल गए नमाज पढ़ो, किसको पढ़ाने आ गया? तेरी तो हम नमाज ही नहीं पढ़ते, ना ये पढ़ते ना वो पढ़ते, तेरे को टांग पकड़ के खींच के डाल देते। ये धोखा दिया जा रहा है, मक्कारी से बचिए। ये नमाज के नाम पर जलसा करे, नमाज को नहीं बोले, सुनो सबको बोले, तेरी समझ नहीं है, इस बात से तू समझ नहीं सका तो यो भी बख्शिश होगी। सरकार ने फरमाया मैं अल्लाह का इबादत गुजार, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए इबादत करता हूं। सरकार ये भी कह सकते थे हजरत आयशा को, आयशा अल्लाह के सामने किसकी चलती नहीं, ना जाने मेरे से क्या हो जाए, मैं भी तो लिबास बशर में आया हूं। सरकार ये बोलते ना तो फिर हमारी इस ज़बान में वही होती थी, बशर है बशर है। सरकार ये नहीं बोले, हजरत आयशा को कहा मैं शुक्रगुजार बंदा ना कहलाऊं। पता चल गया सरकार की इबादत शुक्रगुजारी में है, इसलिए सरकार नूर है, इसलिए इबादत करें कि अल्लाह ने उनको नूर बनाया है। समझ में आ गई बात? इसलिए हम सरकार को नूर नूर कहते हैं। इन्हों बोले हैं बशर है, हम भी इबादत करके वो मुकाम पे पहुंच सकते हैं। इन्हों तो क्या है, ये मुंह और ये मसूर की दाल, कहां निजाम अली, कहां प्याज की डली, हाँ इन्हों चले। और हमारे लोग अभी हो नमाज को बोलते हैं,
انہوں عبادتہ کرتے، انہوں تبلیغ کرتے، تو پھر آپ بھی تبلیغ کرو، غوث اعظم کا نام لو، یہی تو تبلیغ ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی موقع پر کہ کسی کی بھی بخشش اعمال پہ نہیں ہوگی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا پھر کہا کہ اللہ کی رحمت پر۔ تو حضرت عائشہ نے پلٹ کر پوچھا، اب یہاں نکتہ سمجھنے کا ہے، اب یہ نکتے غیر سنی کیا بیان کریں گے؟ اب تو سنی ابھی غیر سنی بنتے جا رہے ہیں، ان کو بھی نکتے سن رہے ہیں، باوا دادا کچھ بولے انہوں کچھ بول رہے ہیں نکل کے۔ سنی بنو تو سمجھ میں آتا نکتہ۔ سرکار نے فرمایا کہ بغیر رحمت کے اللہ کی کوئی کسی کی بخشش نہیں ہوگی، اعمال کی بنیاد پر بخشش نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت پر بخشش ہوگی۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بھی؟ سوال کیا حضرت عائشہ نے۔ سرکار نے کہا ہاں میری بھی۔ سرکار نے جواب دے دیا اب مجھے آپ کہیے میلاد النبی کے اتنے جلسے آپ نے سنے، آپ بچپنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی قرآن نے بھی ظاہر کر دیا، سرکار کو کیا کہا جاتا ہے؟ جلسے بھی اس کے نام پر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کئی لوگ جلسہ کرتے ہیں، ایک تو مشہور جلسہ ہے عید مناؤ بولے تو یوم مناتے انہوں، سنا نا؟ سرکار کو اللہ نے کیا کہا؟ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہا کہ نہیں کہا؟ اللہ نے کہا کہ نہیں کہا؟ تو سرکار کون ہے؟ سرکار کون ہے؟ عالمین کی رحمت ہے، صرف ایک جہاں کی نہیں، جتنے جہاں ہیں جو ہم کو معلوم ہے اس کی بھی رحمت ہے، جو ہم کو نہیں معلوم ہے اس کی بھی رحمت ہے۔ تو سرکار رحمت للعالمین ہے، تو سرکار نے کیا بتا دیا ام المومنین کو؟ جب حضرت ام المومنین نے کہا کہ میں بھی رحمت ہی سے بخشا جاؤں گا، تو کیا بتا دیا؟ رحمت کون ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ رحمت کون ہے؟ پتا چلا اللہ کی رحمت رسول پاک ہے، تو اب جو بھی بخشا جائے گا رسول کی نسبت سے بخشا جائے گا۔ اعمال کی بنیاد پر بخشش نہیں ہوگی، رحمت کی بنیاد پر بخشش ہوگی۔ تو رحمت کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین ہے، ہمارے رسول معظم رحمت للعالمین ہے، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، علم غیب رکھنے والے آقا رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین رحمت للعالمین ہے، سرکار دو عالم رحمت للعالمین ہے، آقا و ملجم رحمت للعالمین ہے، اور پھر وہی رحمت للعالمین اب پتے بتاتے جا رہے ہیں۔ جتنے سننے والے ہیں توجہ چاہتا ہوں، توجہ سے سنو، پوری توجہ کے ساتھ سنیے۔ ہم اہل سنت الجماعت ہیں، ہمارے کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اہل سنت جماعت حق جماعت، اہل سنت جماعت سچ جماعت، اہل سنت جماعت سچائی کی جماعت۔ جتنے غیر سنی ہیں وہ سب جھوٹے مکار فریبی ہیں۔ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ سرکار کہہ رہے ہیں کہ رحمت للعالمین ہے، اور پھر سرکار رحمت کے پتے بتا رہے ہیں۔ آج ہم جلسے فیضان غوث اعظم میں موجود ہیں، ہم حضور محبوب الہی کے جلسے میں موجود ہیں، مودی سے دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلسے میں موجود ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب آپ سے ایک سوال، آپ نے اتنے جلسے سنے، علماء کی صحبتیں اختیار کی، آپ کو تو بھی کچھ بھی نالج ہوگی، میرے سے زیادہ آپ کو نالج ہوگی، مگر میں آپ سے یہ سوال کروں گا، آپ سے یہ پوچھوں گا، آپ بتائیے کہ غوث اعظم کون ہے؟ ولیوں کے سردار ہے نا، ولی ہے نا۔ حضرت محبوب الہی کون ہے؟ ولی ہے۔ حضرت مہدی سے دکن کون ہے؟ ولی ہے۔ مان لیا آپ نے؟ اب مکریں گے تو نہیں نا ان کو ایسا؟ ہاں، حضرت مہدی سے دکن ولی، حضرت محبوب الہی ولی،
حضرت غوث اعظم ولی نہیں بلکہ ولیوں کے سردار، ولیوں کے سردار۔ اس لیے حضور بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی۔ آپ ولیوں کے سردار ہیں تو ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ولیوں کے ذکر میں بیٹھے ہوئے۔ جب سے آپ غوث اعظم کا ذکر سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ تو کس کا ذکر سن رہے ہیں؟ ولی کا ذکر سن رہے ہیں، غوث اعظم کا ذکر سن رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ سن رہے ہیں؟ اب حدیث پاک سنیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پتہ بتا رہے ہیں؟ سرکار رحمت للعالمین ہے، اور سرکار ہم کو یہ پتہ بتا رہے ہیں، آقا یہ عنایت کر رہے ہیں، آقا اہل سنت جماعت کو تحفہ عطا کر رہے ہیں، آقا اولیاء کے چاہنے والوں پر انعام اکرام عطا فرما رہے ہیں۔ آقا کہہ رہے ہیں کہ ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ۔ کیا بات سمجھے آپ دوستو؟ سمجھو تو نا بھائی، پھر کئی کو جا کے غیر سنیوں میں بیٹھ رہے بھائی، ہم اتنا آواز پھاڑ لے رہے ہیں، آپ کو بول رہے ہیں سنی رہو، وہ تو آپ جا رہے ہیں ان کی صحبت میں، جھوٹوں کی صحبت میں جا رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں، انہوں نماز پڑھتے، انہوں مسجد آباد کرتے، انہوں قرآن کے ترجمے کرتے، سب جھوٹے، سچے آپ۔ اور سرکار رحمت للعالمین ہے، اس کے بعد سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، صالحین کے ذکر سے اللہ تنزیل رحمہ، رحمت نازل فرماتا ہے۔ اب آپ سمجھتے چلیے صالحین کون؟ اللہ والے۔ اللہ والے کون؟ ولی۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ اولیاء کے ذکر سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اولیاء کے ذکر کرنے سے اللہ رحمت برساتا ہے۔ تو پتہ یہ چل گیا ولی کا ذکر بھی رحمت ہے۔ بولیے کیا ہے ولی کا ذکر؟ جب ذکر رحمت ہے، ولی کا بیان کرنا رحمت ہے، ولی کا نام لینا رحمت ہے، ولی کے تذکرے کرنا رحمت ہے، ولی کا بیان کرنا رحمت ہے، ولی کے حالات بیان کرنا رحمت ہے، ولی کے باتیں بیان کرنا رحمت ہے، ولی کی کرامتیں بیان کرنا رحمت ہے۔ کیونکہ ذکر الصالحین آیا کہ اولیاء کا ذکر کرنا رحمت ہے، تو سرکار نے پتہ بتا دیا میں رحمت للعالمین ہے اور میری امت کے ولیوں کا ذکر رحمت ہے۔ تو پتہ چلا اے سنی مسلمان سمجھ جاؤ، اعمال بغیر رحمت کے مقبول نہیں ہوتے، اور بخشش بغیر رحمت کے نہیں ہوتی۔ اس لیے رحمت کا پتہ چل گیا کہ رحمت لینا ہے تو رحمت للعالمین کا دامن پکڑنا ہے، اور رحمت حاصل کرنا ہے تو ولیوں کا ذکر کرنا ہے۔ نعرہ غوث یا غوث، نعرہ غوث یا غوث، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ اب غوث اعظم کا ذکر کرنا کہ نہیں کرنا؟ کیونکہ اعمال کی قبولیت رحمت پر ہے، جنت ملتی رحمت پر ہے، گناہ معاف ہوتے رحمت پر ہے، اللہ رحمت سے بخشے گا۔ تو اللہ کی رحمت کون ہے؟ ارے جب ولی کا ذکر رحمت ہے تو ولی کی ذات کتنی بڑی رحمت ہوگی، ہے نا؟ جب ذکر رحمت ہے، ان کے ذکر سے اللہ رحمتوں کی بارش کرتا ہے، تو ان کی ذات کتنی رحمت ہوگی۔ اور ان کی ذات کہاں ہے؟ کسی کی ذات بغداد میں ہے، کسی کے ساتھ دہلی میں ہے، کسی کی ذات مصری گنج میں ہے۔ تو پتہ چل گیا یہ اولیاء اللہ کے مزارات رحمت کا خزانہ ہے۔ جب ان کا ذکر رحمت ہے تو ان کی ذات تو اللہ کی رحمت کا خزانہ ہے۔ جب سرکار نے یہ بتا دیا، اگر حدیث کے سچے ماننے والے ہیں تو اب درگاہ کو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کیونکہ رحمت کے بغیر چارہ نہیں ہے، رحمت کے بغیر بخشش نہیں ہے، رحمت کے بغیر شفاعت نہیں ہے، رحمت کے بغیر ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ تو اب رحمت حاصل کرنا ہے تو کہاں جانا پڑے گا؟ درگاہ کو جائیں گے تو رحمت، بغداد جائیں گے تو رحمت، اجمیر شریف جائیں گے تو رحمت، دلی شریف جائیں گے تو رحمت، مصری گنج جائیں گے تو رحمت، بہادر پورہ جائیں گے تو رحمت، صدیق گلشن جائیں گے بھی تو رحمت، نقشبندی چمن جائیں گے تو بھی رحمت۔
کیونکہ وہاں اللہ کے ولی ہیں، ان کے ذکر میں یہ طاقت ہے، ذکر میں یہ کمال ہے، تو ان کی ذات کا کیا کمال ہوگا؟ اس لیے ہم اولیاء اللہ کے مزارات کو اللہ کی رحمت کا خزانہ کہتے ہیں، اور اولیاء اللہ کو خبروں میں زندہ مانتے ہیں۔ آپ بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ کیونکہ ہم حدیث پاک کو مانتے ہیں، اس لیے سرکار نے بتا دیا پتہ ہمیں، اب رحمت لینا ہے تو غوث اعظم کا ذکر کرنا پڑے گا، خواجہ نظام الدین اولیاء کا ذکر کرنا پڑے گا، بابا شرف الدین رحمت اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، حضرت برہان شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرنا پڑے گا، حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرنا پڑے گا، اور اللہ کی رحمت لینا ہے تو اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے اولیاء کا ذکر ہم کرتے ہیں، اور انہوں کہتے ہیں کہ کیوں کرتے ہیں، تو ہم جواب یہ دینا، اب آپ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اللہ کی رحمت ان کے ذکر سے ملتی ہے، اس لیے ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور ڈاٹ، کیونکہ یہ دنیا تشکیک کے عہد سے چل رہی ہے، شک و شبہ پیدا کر دیا جا رہا ہے۔ اب آپ جلسہ منائیں، غوث اعظم کا جلسہ کیکو، یا غوث کیکو بولنا، 11ویں شریف کیوں کرنا؟ اب یہاں جھنڈا چڑھا دیے آپ، یہ جھنڈا کیکو، 11ویں شریف کیکو کر رہے، یہ پکوان کیکو کر رہے، تب آپ اس کو جواب دینا۔ ہم جواب نہیں دینے کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے پاس آ کر ہمارے نوجوانوں کو بھٹکا رہے۔ اب آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ 11ویں شریف کرنے والے ہیں، یا غوث کہنے والے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرنے والے ہیں؟ اب آپ کو تو اس کا جواب ملنا چاہیے کہ ہم یا غوث کیوں کہتے ہیں، ہم 11ویں شریف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ مہینہ 11ویں شریف کا مہینہ کہلاتا ہے۔ الحمدللہ سنیوں کے گھر میں 11ویں شریف منائی جاتی ہے، انہوں آ کے بول رہے ہیں 11ویں کیکو، تو سن لو، تم کو جو ہے اپنے اعمال پہ زام ہے، ہم کو اپنے اعمال پہ زام نہیں ہے، ہم تو اللہ کی رحمت کو مانتے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولیاء کے ذکر سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، تب آپ گھر میں اگر 11ویں شریف کر رہے ہیں تو سچ بتانا کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ بولیے، کس کی ہوتی 11ویں شریف؟ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے نا۔ اب کوئی آپ کا بچہ پوچھا ڈیڈی ڈیڈی یہاں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کہیں گے غوث اعظم کی نیاز ہو رہی ہے۔ غوث اعظم دستگیر کون تھے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ کے ولی ہیں، بلکہ ولیوں کے سردار ہیں۔ تو اب غوث اعظم کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ 11ویں شریف کر کے ہم غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، تو پتہ یہ چل گیا کہ غوث اعظم کا ذکر کرنا اپنے گھروں میں رحمت کو بھرنا ہے۔ تو اس طرح سرکار نے جو کہا کہ اولیاء کے ذکر سے رحمت ملتی ہے، ہم 11ویں کر کے اللہ کی رحمت کو حاصل کر رہے ہیں۔ اب 11ویں شریف کرنا کہ نہیں کرنا؟ بولیے، آپ بولیے، کرنا۔ اب بات ہوگی نا معلوم کہ 11ویں شریف کرنا۔ اب یہ جھنڈا ہے، میں پوچھا یہ کس کا جھنڈا ہے، تو آپ بولے غوث کا جھنڈا ہے۔ یہی بولیں گے نا؟ یہ بولتے کیا فلاں پارٹی کا جھنڈا بولتے کیا؟ ابھی یہ کیا کا جھنڈا ہے؟ میں بولا میاں کیا جھنڈا ہے؟ نہیں، غوث اعظم کا جھنڈا ہے۔ ہمارے گھر میں 11ویں شریف تھی تو ہم جھنڈا چڑھائے، تو کہیں کو چڑھائے؟ غوث کا نشان ہے، نشان غوث اعظم ہے۔ یہ نشان پتا بتا رہا ہے یہاں اللہ کی رحمت ہے۔ یہ نشان غوث اعظم اللہ کی رحمت کا نشان ہے۔ یہ غوث اعظم کو رحمت مان رہے ہیں، اس واسطے نشان چڑھا رہے ہیں، یہ جھنڈا چڑھا رہے ہیں۔ اور یہ زمانے میں تو آسان ہو گیا۔ اب آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ کیسا پیریڈ چل رہا ہے۔ آپ دن میں دیکھیں کتنے کی جھنڈے نظر آ رہے ہیں، نہیں نظر آ رہے ہیں، پیلا، گلابی، ہرا، وہ کئی کلروں کا جھنڈا لے کے پھر رہے ہیں۔ اتنے بڑے داڑھی والے بھی جھنڈا لے کے پھر آ رہی۔ ہاں، غوث اعظم کے جھنڈے کو بولے شرک، بولے نا، جھنڈا چڑھاتے شرک، جھنڈا چڑھاتے بدعت، تو پھر یہ کیا لے کے ناچ رہے ہیں آپ؟ لیکن ناچ رہے نہ ناچ رہے؟ گلابی جھنڈا، ہرا جھنڈا، پیلا جھنڈا، یہ جھنڈا، وہ جھنڈا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، کیا بول رہے ہیں؟ یہ ہماری پارٹی کا جھنڈا،
انہوں بولے ہماری پارٹی کا جھنڈا، انہوں بولے ہماری پارٹی کا جھنڈا، انہوں بولے ہماری پارٹی کا جھنڈا۔ ایک صاحب تو تقریر میں بولے کہ جھنڈا نیچے ہونے نہ پائے، جھنڈا نیچے ہونے نہ پائے۔ میں بولا بہت اچھا بولے، شاباش، واقعی میں جھنڈا نیچے ہونا تو ہر پارٹی کا جھنڈا ہے، تو اہل سنت جماعت بھی ایک پارٹی ہے، اہل سنت جماعت بھی ایک پارٹی ہے، اور وہ پارٹی کا جھنڈا غوث کا جھنڈا ہے۔ جھنڈے سے پارٹی کا پتہ چلتا ہے نا، جھنڈے سے پارٹی کا پتہ چلتا ہے، اور ہمارے غوث کے جھنڈے سے ہماری سنیت کا پتہ چلتا ہے، حق کا پتہ چلتا ہے، صداقت کا پتہ چلتا ہے، اسلام کا پتہ چلتا ہے، دین کا پتہ چلتا ہے، رسول کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ہم بھی کہہ رہے ہیں، جیسا پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جھنڈا نیچے نہ ہونے پائے، تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی جھنڈا نیچے ہونے نہ پائے۔ اس لیے پہاڑوں پہ بھی لگا رہے ہیں، گھروں پہ بھی لگا رہے ہیں، محلوں میں بھی لگا رہے ہیں، گلیوں میں بھی لگا رہے ہیں کہ غوث کا جھنڈا نیچے نہ ہو جائے، غوث کا جھنڈا بلند رہے گا، سنیت عام ہوتے رہے گی۔ تم اپنی پارٹی کا بتا رہے ہیں، ہم اپنی پارٹی کا بتا رہے ہیں، بریائی کیا ہے؟ بولیے بری بات ہے کیا کوئی؟ جب تم وہ جھنڈوں کو مان رہے ہیں تو پھر یہ جھنڈے کو بھی مانو۔ یہ جھنڈا شرک اور تمہارا جھنڈا توحید ہو گیا۔ وہ جھنڈے کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھنڈا توحید کا جھنڈا ہے، یہ جھنڈا وحدانیت کا جھنڈا ہے، یہ جھنڈا احدیت کا جھنڈا ہے، یہ جھنڈا رسالت کا جھنڈا ہے، یہ جھنڈا ولایت کا جھنڈا ہے، یہ جھنڈا امامت کا جھنڈا ہے، یہ جھنڈا شجاعت کا جھنڈا ہے، یہ جھنڈا دین کا جھنڈا ہے، یہ جھنڈا امام حسین کی عظمت کا جھنڈا ہے، یہ جھنڈا غوث اعظم کی حرمت کا جھنڈا ہے۔ اب جھنڈا اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے بھائی؟ اب لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ اب جھنڈے کو نیچے ہونے دیں گے؟ سارے جھنڈے نیچے ہو گئے، پرواہ نہیں، مگر غوث کا جھنڈا اونچا رہے۔ اس لیے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا، ابھی آپ نے شعر سنا، انا جیلی محی الدین اسمی، میں جیلان سے تعلق رکھتا ہوں، کیونکہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں بغداد، وہ ایران کے ایک علاقہ ہے جیلان، وہاں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک ہوئی۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان میں پیدا ہوئے، اس واسطے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں، انا جیلی محی الدین اسمی، میں جیلی ہوں اور مجھے محی الدین کہا جاتا ہے۔ محی الدین کے معنی آپ سن لیے کہ دین کو زندہ کرنے والا۔ غوث اعظم دستگیر کون ہے؟ دین کو زندہ کرنے والے۔ جب غوث اعظم نے تعلیم مکمل کر لی، مجاہدے کیے، غوث اعظم راستے سے گزر رہے تھے، ایک نحیف و ناتوان شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ سرکار غوث اعظم نے پوچھا کیا بات ہے، بہت کمزور ہے؟ غوث اعظم نے اس کو ہاتھ لگایا، وہ تر و تازہ ہو گیا۔ تو اس سے پوچھا گیا کیا بات ہے؟ تو کہا میں دین ہوں، آپ کے ہاتھ کے لگنے سے مجھے زندگی مل گئی، اور اللہ نے آپ کو محی الدین کہا ہے۔ تو غوث اعظم دستگیر جیسے مسجد میں آئے، یہ تو بات تنہائی میں ہوئی تھی، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، لوگ مل مل کے کہنے لگے محی الدین محی الدین محی الدین، کیونکہ آپ نے دین کو زندگی عطا فرما دی، دین کو زندہ کیا ہے۔ جو ذات گرامی دین کو زندہ کیا ہے، اس کا جھنڈا ہم بلند کر کے دین کی زندگی کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس لیے سرکار نے یہاں محی الدین فرمایا، انا جیلی محی الدین اسمی، کہ میں کون ہوں؟ دین کو زندہ کرنے والا ہوں۔ جھنڈے کو آپ سمجھو پہلے، یہ خالی ڈنڈا کپڑا نہیں ہے، بلکہ دین کی زندگی ہے۔
इसलिए तो गौसे पाक ने फरमाया अना जीली मोहिउद्दीन इसमी, मैं जील का रहने वाला हूं, जीलानी हूं, और मोहिउद्दीन मेरा नाम है, इसम है। और कहा वो आलामी अला रासिल जिबाली, और मेरा झंडा पहाड़ों की चोटियों पर बुलंद है। जहां जहां मेरा झंडा बुलंद होगा वहां वहां दीन की जिंदगी मिलेगी। इसलिए दिन के जिसके दिल में दीन जिंदा है उसके घर पे झंडा है, उसके मोहल्ले में झंडा है, उसकी गली में झंडा है। इसलिए हर झंडा किधर भी जाए हमें परवाह नहीं, मगर गौस का झंडा ऊंचा रहे, ऊंचे में ऊंचा। गौस का झंडा ऊंचे में ऊंचा, ऊंचे में ऊंचा, ऊंचे में ऊंचा। अब समझ गए आप झंडा क्यों चढ़ाते? इन बोले झंडा कायकू, यहां सुनो कायकू। आप लोगों की कमजोरी की वजह से आप इनको जवाब दीजिए। कोई भी आके बोला तो सुन लिए मत, पहले आप सुन्नतुल जमात को हक पर समझिए। आपको खुद डाउट है, क्योंकि लोग डाउट पैदा कर रहे। ये दौर तशकीक का, शको शुबे का दौर है, यकीन आना मुश्किल है। इसलिए ये जलसा रखकर आपके दिल में यकीन को मौजूदन किया जाता है, आपके ईखान को बुलंदी दी जाती है, ताकि आप यहां से उठे तो गैर सुन्नियों को बताए, झंडे के मुखालिफिन से बताए कि तुम कुछ भी कहो, हम गौस का झंडा बुलंद करके रहेंगे। करेंगे कि ना करेंगे भाई? ये गौसे आदम की शान मर्तबत है। हुजूर पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करने से अल्लाह की रहमत मिलती है। इसलिए हम 11वीं शरीफ करते हैं। आप करें कि नहीं करें 11वीं शरीफ? नहीं करे तो करो, करो, करो। बिरयानी पका के नहीं है तो बिरयानी पकाओ, लुखमी पकाओ, चिकन 65 पकाओ, जितने वलीमे में आइटम रखते ना उससे ज्यादा रख के 11वीं शरीफ करो, क्योंकि ये जिक्र गौस का है मामला। हर डिश खाएंगे तो मजा आ जाएगा। हर जिसमें जिक्र है वो बुला के इनको उनको खिला लिए तो वो कुछ सवाब नहीं मिलेगा। जो 11वीं शरीफ करके डिशें बनाएगा तो जो सवाब मिलेगा आप आंख बंद होने के बाद पता चलेगा। है तो बनाओ लवाज़िमात के साथ, अल्लाह तो दे रहा ना। कौन भूखे? देखो होटला कैसे है, होटला तो रातों में ज्यादा चल रही। दिन में होटलों में हवा है, रात में देखो घुसने की हवा नहीं। लोग इतने ठहरे, खाना खाने को लोगों की बेचैनी हो, और ये खाने जो खा रहे लोग। अब खाओ उम्मीद कैसे होगा? लोग रात होते 2 बजे 3 बजे 4 बजे डोसे खा रहे, खा रहे कि नहीं खा रहे? इडली डोसे के गुलाम हो गए। ये बहुत बड़ा दोष कर रहे हैं। वो सड़े हुए डोसे, वो इडली उजार दही की वो आ रही, हाँ वो जो है क्या की दाल कलीस तेलों से पका रहा, इन चले पैसे वाले मोटरों में आके खा रहे, औरतों को लेके आगे कर रहे। वहां मुफ्ती साहब नहीं बोल रहे ये डोसे नहीं खाना, रात को मैदा खराब होता बोल के नहीं बोल रहे। हम झंडा उठाए, हम 11वीं शरीफ करे, मिलाद का जूस निकाले, तो ये हालात है। लोगों को तकलीफ हो रही, 3 बजे रात को लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा? बंडियां लगा के ऐसा खड़े हैं जैसा भीखू दे रहे, वो भी उजाड़ तेल के डोसे। क्या क्या की है? मैसूर कहते भजिया, वो पालक का भजिया, वो नान का भजिया। अरे क्या है? कह के भजिए भेजा है कि नहीं है? क्या क्या खा ले रही? अला फला, पेटा खराब। अब तो एक नई बीमारी निकली, पढ़ रहे होंगे आप अखबार में। हाँ, हामिला औरतों को वो बीमारी लग रही और बच्चे पैदा हो रहे तो छोटा सर। अमेरिका परेशान, यूरोप परेशान, 23 ममालिक में ये मर्ज फैल गया, ये वायरस आ गया। देख रहे हैं आप? फिर इतना मेडिसिन तरक्की करी, वायरस कैसा आ गया? रे हाँ? फिर हमारे गौस के जमाने में कोई वायरस नहीं था, ख्वाजा के जमाने में वायरस नहीं था, ना फिल्टर का पानी था, लोग बौलियों से पानी पीते थे, उससे ही नहाते थे। ना कोई वायरस था, ना फ्लू था, ना गुलू था, थे तो गौस का झंडा था। करूर नवाज की दरगाह, हाँ, हर बीमारी का इलाज 11वीं शरीफ करते थे, लोग मुश्किलें दूर हो जाती थी। इनके वायरस पे वायरस आते जा रहे हैं। हाँ, अब आदमियों को भी वायरस लग रही, कंप्यूटर को भी वायरस करते। वायरस हो गया था उसमें। अरे मतलब कंप्यूटर में भी वायरस, इंटरनेट में भी वायरस, हाँ, सेल में भी वायरस,
وائرس آ گئے، وائرس کی بیماری لگ گئی، اور غوث کا نام لے تو کوئی وائرس نہیں ہے، سیدھا مغفرت ہی مغفرت ہے۔ سمجھو میاں بات کو، یہ جاگے بیٹھے غیر سنیوں میں تو یہ الگ وائرس ہے، یہ غیر سنی وائرس ہے، یہ بھی الگ وائرس ہے۔ یا غوث نہ کو بولو یہ وائرس ہے، 11ویں شریف نہ کو کرو یہ وائرس ہے، درگاہ کو نہ کو جاؤ یہ وائرس ہے، غلاف نہ کو چڑھاؤ یہ وائرس ہے۔ اس وائرس کو دور کرنے کے لیے 11ویں شریف کرنا ہے۔ اس لیے ان کو جواب دینا ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ آپ جواب دیجئے کہ 11ویں شریف کیوں کرتے، میں بتا چکا ہوں۔ اللہ کی رحمت ملتی ہے تو اولیاء اللہ کے در سے ملتی ہے، اولیاء اللہ کی درگاہوں سے ملتی ہے، اولیاء اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، اولیاء اللہ کے تذکروں سے ملتی ہے۔ اس لیے ہم جلسے فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کا جواب دو۔ مشکلیں جب بھی پڑتی ہیں، بڑے بڑوں نے یا غوث کا نعرہ بلند کیا ہے، بڑے بڑوں نے پکارا ہے۔ ہماری تو حیثیت ہی کیا ہے، ہمارا معاملہ ہی کیا ہے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے مولانا سے نہیں سن لیا کہ عیسائی نے دعویٰ کیا کہ مردے کو زندہ کرو، غوث اعظم نے مردے کو زندہ کر دیا۔ غوث اعظم کا اختیار ہے، جو چاہے کریں۔ اور غوث اعظم ایک مرتبہ ایک صاحب کی بیوی گھبرا کے پریشان ہو کر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا حضور میرے شوہر مر گئے ہیں، آپ ان کو زندہ کر دو۔ روح لے کے چلے گئے فرشتے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ وہ بیوی حاضر ہو کے کہنے لگی حضور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب آپ کے مدد کی ضرورت ہے۔ اب آپ ذرا سوچو، یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے؟ مرنے والے کو کون زندہ کرے گا؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، موت بھی اللہ کی مرضی سے آتی ہے، زندگی بھی اللہ کی مرضی سے آتی ہے۔ قرآن میں تو آیا نا کہ جب موت آ جاتی ہے تو نہ ایک پل کا انتظار ہوتا ہے، وقت پر موت آتی ہے۔ اس لیے غالب نے کہا کہ موت کا ایک دن معین ہے، تو ایک صاحب پڑھے موت کا ایک دن معین ہے۔ معین نام ہوتا نا لوگوں کا، انہیں معین ہے بولے تو ان کہہ رہے معین ہے، انہیں بولا معین چڑ گیا، چڑ کے بولا میں مت ہوں کیا؟ شعر پڑھنا نہیں آتا، بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں لوگ۔ ہاں تو غالب نے کہا موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ موت کے ڈر سے نیند ہو جاتی، کیا ہوگا بول کے بخار آتے ہی بڑے سے بڑا پہلوان پریشان ہو جاتا، ارے کیا ہوگا؟ دو خیاں آ گئے تو پہلوان صاحب نکل جاتے پورے دورے پہ، ادھر بول کے بیٹے کو نصیحت کرتے وہاں پیسہ رکھا ہوا ہے، وہاں مکان ہے، وہاں وہ ہے، پورے ناجائز میں زمینوں پہ قبضہ کر لیے ہوں اور آسٹریلیا کو بھیج دیے ہوں، ادھر دیکھ کے رہنا، بلاک منی کو وائٹ کیسا کریں گے، پریشانی میں پورے لوگ۔ اور ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارا پیسہ یہاں نہیں ہے، ہمارا پیسہ غوث کے خزانے میں ہے۔ اس لیے 11ویں شریف کر رہے ہیں، جھنڈے اٹھا رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، سب پیسہ وہاں لگا رہے ہیں غوث کے بینک میں۔ بینک وہاں کھلے گا، سمجھے؟ غوث اعظم کے لاکر میں رکھ دے رہے ہیں ہم لوگ 11ویں شریف کر کے، جھنڈے اٹھا کے غوث اعظم کے جلسے کر کے غوث اعظم کے لاکر میں ڈال دیتے جا رہے ہیں۔ لاکر جب کھلیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ غوث کے چاہنے والا ہے، اس کی تو پہلے بخشش ہونی چاہیے، رحمت ان کے در سے ملتی ہے۔ تو غوث اعظم کی بارگاہ میں اختیار غوث اعظم دیکھیے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ عورت آئی، کہنے لگی حضور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، آپ مدد کیجئے، اس کو واپس لائیے۔ لا سکتے؟ پورے یہ غیر سنیوں کو جمع کرو، پورے نماز پڑھنے والوں کو بولو یہ بچہ مر گیا ہے، اس کو لاؤ واپس۔ انہوں بولیں گے ہم مر جائیں گے، واپس نہیں لا سکتے۔ لا سکتے؟ تو آپ تو سنی ہے کیسا بولتے بھائی، ان لوگوں پہ یقین کیسا کرتے، ان کے پیچھے نماز کہیں کو پڑھتے؟ نماز تو ایسے کے پیچھے پڑھو جو آپ کو زندگی بھی دلا سکے۔ ہاں غوث اعظم کی بارگاہ میں عورت آئی، غوث اعظم یہ نہیں بول رہے یہ تو اللہ کا کام ہے، میں کیا کروں، میں بھی تو یا اللہ بول رہا ہوں، میں بھی مجبور ہوں بول کے غوث اعظم کو نہیں بڑھا رہے، انہوں بول رہے غوث اعظم بھی اللہ بولتے تھے، اس واسطے تم بھی اللہ بولو۔
ملا انہوں غوث آدم اللہ اللہ بول کے کیا کمال کرتے تھے تو کرتا. فرق سمجھو سنیو. وہ عورت آ گئی تو غوث آدم یہ نہیں کہہ رہے ارے میں بھی تو کیا کر سکتا ہوں, وقت کا ہے, یہ وقت پر موت آتی ہے, اب موت ہے اس کی وقت آ گیا چلے گئے اب صبر کرو. اب ہمارے پاس کوئی جا کے کیا بولتے مرنے والے, صبر کرو. یہاں صبر کرو, اب اللہ کی مرضی ہے, مر گئے واپس لاتا ہوں بولتے کوئی بھی. ہاں مفتی صاحب آئیے نماز جنازہ پڑھا سکتا ہوں, روح نہیں واپس لا سکتا. دعا کر سکتا ہوں بغیر درود شریف کے, دعا میں درود نہیں پڑتا. مفتی صاحب ایسے ہیں ہمارے پاس کے, دعا کرو وہ تو درود شریف نہیں پڑھنا, جبکہ درود سے دعا قبول ہوتی ہے. یہ حال ہے ہمارا. تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ عورت آئی, آ کے عرض کرنے لگی حضور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, اب آپ واپس آئیے اس کو. غوث اعظم مراقب ہوئے, اسرائیل کو بولے وہ روح دے دو. دیکھیں غوث اعظم کا اختیار. فرشتے سے بول رہی اس لیے تو ہم 11ویں کرتے ہیں, تیرے کو کیا پتا ہے, اس لیے تو یا غوث کہتے ہیں تیرے کو کیا پتا ہے, تو لاپتا ہے, ہمیں غوث کا پتا ہے. غوث اعظم نے کہا روح دے دو. فرشتے نے کہا نہیں میں اللہ کے حکم سے نکالا, میں کیسا دوں. فرشتہ بولا نہیں دیتا, میں حکم الہی سے میں نے روحیں نکالی ہے. پورے روحیں لے کے آسمان کی طرف جا رہے تھے انہوں. غوث اعظم بولے دے دو, وہ روح دے دو واپس کر دو. بولے نہیں میں نہیں کرتا, بولے نہیں کرتا ہے. غوث اعظم ایسا ہاتھ چھینے پوری روحیں نکال دیا ہوگا. اس دن جتنے مرے تھے روحیں ان کی بدن میں آ کے پورے زندہ ہو گئے. غوث اعظم تو ایک روح مانگ رہے تھے لیکن فرشتے نے نہیں دیا, تو غوث اعظم نے تمام روحیں عطا فرما دی. یہ غوث کا اختیار ہے, اس لیے ہم 11ویں کر کے یہاں غوث کا نعرہ بلند کرتے ہیں. اب یا غوث پکارنا نہیں کہ پکارنا, اب 11ویں شریف کرنا کہ نہیں کرنا, اب غوث اعظم کو ماننا کہ نہیں ماننا, جلسے فیضان غوث اعظم میں بیٹھنا کہ نہیں بیٹھنا. یہاں رحمت ملتی ہے, یہاں برکت ملتی ہے. دوسرے جلسوں میں جائیں گے تو غیبت ملتی ہے, اور یہاں اللہ کی رحمت ملتی ہے. اب بولیے اس کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ 11ویں مت کرو, تو کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ بول رہے ہیں کہ یا غوث مت بولو, کیا چھوڑ دیں گے؟ آج کا جھگڑا یہی ہے دوستو. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپس میں اتحاد کرو, کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ. تو میں کہہ رہا ہوں ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے, کیونکہ اب آپ دیکھیے 11ویں شریف جھنڈا اور یا غوث کہنا یہ صرف ہماری بات نہیں ہے, بلکہ جتنے اہل سنت الجماعت ہیں انہوں نے یا غوث کہا. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا غوث کہا, نظام الدین محی الہی نے یا غوث کہا, بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا ہے, یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر. حضرت بیرانے شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے یا غوث کہا, شجاع الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے یا غوث کہا, حضرت بانی جامع نظامی نے یا غوث کہا, حضرت بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ نے یا غوث کہا, محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے یا غوث کہا. تو میں نے جتنوں کے نام گنوائے ہیں وہ سچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کیا بول رہا, کس کے ساتھ ہو بول رہا؟ اللہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بول رہا. اللہ کا منشا کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ. اور ہم کس کے ساتھ ہیں؟ جھوٹوں کے ساتھ ہو رہے. ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو. اب یہ جتنے سچے لوگ تھے, اب آپ بولیے غریب نواز سچے, نظام الدین اولیاء سچے, بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ سچے, بیرانے شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ سچے, شجاع الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ سچے, بیرالعلوم سچے, محدث دکن سچے ہیں کہ نہیں ہے؟ پورے یا بیٹھنے والے بولیے سچے ہے کہ نہیں سچے؟ سچوں کا عمل یہ ہے وہ 11ویں شریف کرتے تھے, سچوں کا عمل یہ ہے جھنڈے لگاتے تھے, سچوں کا عمل یہ ہے یا غوث پکارتے تھے. اب حضرت محدث دکن
عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کوئی ان کا مرید مصیبت زدہ آتا تو آپ ان کے مریدوں سے پوچھ لیجئے، اس گلی میں بھی کئی مرید ہوں گے حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمتہ اللہ علیہ کا، ہم کو تو ناز ہے حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذات گرامی پر، کیونکہ انہوں نے ہم حیدرآبادیوں کی ناک اونچی کر دی۔ آپ نے نور المصابی زجاجۃ المصابی لکھ کر اور حدیثوں کو جمع کر کے حنفیت کا وہ کام کیا ہے کہ آج ساری دنیا ان کو محدث دکن کہتی ہے، اور محدث دکن ایسی حدیثوں کے محدث اتنے بڑے عالم و فاضل ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس کوئی آپ کا مرید آ کر اپنی مشکل بیان کرتا تو آپ درود غوثیہ عطا کرتے۔ درود غوثیہ میں کیا ہے؟ درود غوثیہ میں یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ اغیثنی امددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھنے کے لیے دیتے تھے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ غوث اعظم سے مدد لیتے تھے، یا رب پیران پیر ہماری مدد کیجئے، ہماری امداد کیجئے، ہماری فریاد کو آئیے۔ حضرت محدث دکن عالم ہے، نمازوں کے پابند ہے، تہجد گزار ہے، تراویح کھڑے رہ کے پڑھنے والے ہیں، ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، نقشبندی سلسلے کے عظیم بزرگ ہیں، اعلیٰ بزرگ ہیں، محدث ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے مریدوں کی مشکل غوث اعظم کی امداد سے کرتے تھے، اور اپنے مریدوں کو یہ درس دیتے تھے کہ یا غوث پکارو، یا جیلانی شان اللہ کا وظیفہ پڑھو، اغیثنی امددنی یا غوث اعظم کہو، مدد کیجئے، ہماری مشکل کشائی کیجئے۔ یہ محدث دکن بتاتے تھے۔ اور بیرون علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ نے تو ایک پوری چیز منقبت لکھ دی، یا جیلانی شان اللہ۔ ساری دنیا میں بیرون کی منقبت پڑھی جاتی ہے، چین میں، جاپان میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، سعودی عرب میں، ہر جگہ حضور بیرون علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم کے ایسے محبوب ہیں کہ غوث اعظم نے اس منقبت کو اتنا پسند کیا کہ حضرت بیرون رہتے تو حیدرآباد میں ہیں لیکن ساری دنیا میں ان کی منقبت پڑھی جاتی، یا جیلانی شان اللہ، یا جیلانی شان اللہ، یا جیلانی شان اللہ، المدد باذن اللہ، پڑھی جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ آپ سنیں، بچے کی ہمارے بچوں کی زبان پر ہے یا جیلانی شان اللہ، بلکہ بچہ پیدا ہوا تو ماں بھی اس کو سنا رہی ہے آج کل کے گھروں میں یا جیلانی شان اللہ۔ میں تو کئی جگہ لوگوں نے کہا ہمارا بچہ یا جیلانی شان اللہ پڑھتا، اتنی مشہور ہے حضور بیرون کی منقبت پاک۔ غوث اعظم کی ایسی نظر کرم ہے، اس میں اس نے مدد مانگی، یا جیلانی شان اللہ، یا جیلانی ہماری مدد کیجئے، اور کیا فرمایا؟ ہونا مدد میں کچھ تاخیر، دشمن ہے برناؤ پیر، کیجئے مدد یا دستگیر، غوث اعظم شاہی شاہ۔ بیرالعلوم، مفسر، محدث، فقی، صوفی، کامل ولی، علم کلام، علم منقولات و معقولات کے ماہر ہونے کے بعد ان کو توحید نہیں معلوم تھی، یا غوث پکار رہے ہیں، یا جیلانی شان اللہ کہہ رہے ہیں، اور مدد کو پکار رہے ہیں کیونکہ وہ سچے ہیں۔ تو جو سچا ہوتا وہ یا غوث کہتا، جو جھوٹا ہوتا وہ یا غوث کہنے کو شرک کہتا۔ تو جتنی غیر سنی جماعتیں ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ سچے لوگوں نے 11ویں شریف کیا، یا غوث کہا، جھنڈے اٹھائے، جو اس کا مخالف ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جھوٹا ہے نا، مان لیے نا آپ؟ اب مجھ سے آپ جواب دیجئے، جھوٹوں کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ بولیے، کلمہ پڑھ کر اتحاد کرو گے؟ کلمہ پڑھ کے انہیں یا غوث کہنے کو شرک بول رہا، کلمہ پڑھ کے 11ویں شریف کو بدعت کہہ رہا ہے، کلمہ پڑھ کے درگاہ کو جانا شرک کا اڈا ہے بول رہا ہے، اور درگاہوں کو مندر بتا رہا ہے، یہ جھوٹا ہے کہ نہیں ہے؟ سچے درگاہ کو بھی گئے، سچے جھنڈے بھی اٹھائے، سچے یا غوث کہے، سچے نیاز کیے، تو آپ سچوں کے ساتھ ہیں یا جھوٹوں کے ساتھ ہیں؟ مجھے بول دیجئے۔ تو جھوٹوں کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ پھر بولیے، اتحاد ہو سکتا ہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ جھوٹوں کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ یہ نعرہ غلط ہے کہ نہیں ہے کہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ؟ میں یہ کہتا ہوں ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے کہ کلمہ جھوٹے بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سچوں سے ایک ہوں گے، اس لیے کلمے کی بنیاد پر ہم ایک نہیں ہوتے بلکہ محبت رسول کی بنیاد پر، عظمت اولیاء کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا کہنا ہے بھائی؟
بات صحیح ہے؟ آپ نے قبول کر لیا، اب آپ ان کو دور کریں گے، ان کے غیر سنیوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے.